کوشچن نمبر 15، کیا مستقبل میں کافروں سے جہاد کے دوران کرونا وائرس یا ایسی اور بیماریوں کو بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کرنا، خصوصاً میدان جنگ میں، اس کا استعمال کہاں تک درست ہے؟ حرام ہے جی، بالکل، کیونکہ ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے جی کہ آپ بایولوجیکل ویپن اس کے اوپر یوز کر دیں۔ اسلام میں تو صرف یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو لڑنے آیا ہے نا، اسی کے ساتھ آپ قتال کر سکتے ہیں، اور انہی کی عورتیں جو لڑنے آئی ہیں وہاں پہ اگر پیچھے رہ گئی ہیں ان کو آپ لونڈیاں نہیں بنائیں گے۔ یہ وہمی پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ آپ مودودی صاحب کی کتاب پڑھیں الجہاد فی الاسلام، تو یہ بایولوجیکل ویپن کے طور پہ نہیں۔ اور میں اس میں کر دوں، بعض لوگ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جی، چائنا والوں نے وائرس بنا لیا، امریکہ کی وائرولوجی لیب میں وائرس بن گیا، لوگ سمجھتے ہیں شاید انسان جو ہے کریشن کرنا شروع ہو گیا ہے۔ نہیں سر، بایولوجی کا یہ لا فائنل ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ لیونگ تھنگ سے ہی لیونگ تھنگ بنے گی۔ انڈے سے ہی چوزا نکلے گا۔ انڈا بظاہر مردہ ہے لیکن اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ یہ اللہ یہ جو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماس سے وجود بخشتا ہے۔ انسان جتنی تخلیق کر رہا ہے اللہ کی زندہ چیزوں کو یوز کر رہا ہے۔ اب تو کلٹیویشن والا گوشت بھی آ گیا سر، کلٹیویٹ، اور وہ گوشت حرام ہے سر، کیونکہ وہ حلال گوشت میں شمار نہیں ہوگا، وہ مردار ہے۔ لوگ مسئلہ بھی میں نے ساتھ کلیئر کر دیا ہے، وہ ذبح والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ وائرسز کو یوز کر کے، جس طرح اس کو آپ جو نباتات کی لینگویج میں جیسے گرافٹنگ ہے، سنترے سے ہم نے کنو پروڈیوس کر لیا گرافٹنگ کر کے، اسی ٹائپ کا۔ اب یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کر رہا ہوں، کوئی نہ میڈیکل دی غلطی کرنا شروع کر دیں، مجھے تو زیادہ میڈیکل آندی ہے، لیکن میں عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے وائرسز بھی پروڈیوس کیے جاتے ہیں، ان کی تھوڑی بہت ہیت کو چینج کر کے میوٹیشن کے پروسیس کے ذریعے، چونکہ ڈس آرڈر ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ میوٹیشن نے اللہ کے فضل حال تک کوئی پازیٹیو کام نہیں کیتا، وائرس سارے نیگیٹو ہیں۔ یہ میوٹیشن وہ کہتے تھے نا، جب وہ ڈارون کو جسٹیفائی کرنے لگا جی یہ میوٹیشن سے دیکھیں نا آپ، یہ ہو جاتا ہے میوٹیشن میں جتنے انہوں نے بھیڑوں پہ تجربے کیے، گائے پہ کیے، کسی کی 5 ٹانگیں نکل آئیں، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا۔ میوٹیشن ڈس آرڈر انکریز کرتا ہے، آرڈر نہیں بناتا۔ یہ وائرس ڈس آرڈر ہی ہے نا، وہ اللہ کے کام ہے سر کہ آرڈر کی فارم میں چیزیں چل رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ویکسینیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو علاج سکھایا ہے، اور یہ وائرسز جو پروڈیوس ہو رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے کام میں وہ دخل اندازی نہیں کہ لوگ خود کرنا شروع کیے۔ چائنا نے بندے بنانے شروع کرتے ہیں، کوئی نہیں بنا سکتا بندہ۔ وہ آپ اسی چیز کو یوز کر کے، اسی پہ تجربات کر کے، اس سے آپ آگے معاملہ، اور وہ اللہ نے فزیکل لاز رکھے ہیں ان کو وہ یوز کرتے ہیں، اسی کو یوز کر کے انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر چیز کی سائنٹیفک ریزن تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن آخر میں جب آپ جائیں گے نا تو سائنٹسٹ بھی کہیں گے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ اچھا یہ کیوں ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ کب اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹرب ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ تو یہی تو ہے، گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ وہ ڈیوائن چیز اپنی جگہ موجود ہے، ڈیوائن ڈیسیژن اللہ کا۔ باقی فزیکل چیزوں کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے نا، کیونکہ اللہ تو پردے میں ہے نا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بغیر دیکھے جو اپنے رب سے ڈرے گا نا۔ ویسے آپ مانے نہ مانے، ہمیں تو اللہ نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے۔ وہ اتنا ظاہر، یہ جو ہے نا کہ اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، سورہ الحدید میں ظاہر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سر وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، اور باطن اتنا ہے کہ ایسا بیلنس نظام کو کیا، اور آپ خود پردے میں ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آم کی گٹھلی بوئیں تو آم ہی نکلتا ہے۔ سر آم کیا آپ کہتے ہیں انار نکلے، انار بھی نکل کے آم بھی نکلے، یہ بنتا کیسے ہے میرے بھائی؟ ایک بے قدر بیج 6 ارب گنا بڑا درخت کیسے بنتا ہے؟ وہ پکتا کیسے ہے؟ پھول کیسے؟ ایک تربوز میں ہزاروں بیجوں میں لاکھوں تربوزوں کا ڈیٹا کس نے ڈال دیا ہے؟ وہ تو آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ہو از اللہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے فزیکل فینومینا کے ساتھ چیزوں کو ایسا جوڑا ہے۔ وہ ایک جملہ وہ اصحاب کہف والی فلم میں ایران والوں نے فلمایا تھا، اس میں الفاظ ہے کہ کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں وہ معجزات نہ پتہ ہوں تو ہم انہیں بھی معجزہ کہیں۔ کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جہاں یہ نہ پتا ہو، وہ صرف انڈے کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہو، اور اسے بتایا جائے کہ یہ جو مرغی تم دیکھ رہے ہو نا، یہ انڈے میں سے نکلی ہے، وہ کہے گا میں نے تو
سینکڑوں دفعہ انڈا پکا کھایا، اس میں تو مرغی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ عادی ہیں کہ انڈے نکلتے ہیں سر، روزانہ کروڑوں مرغیوں کے چوزے انڈوں میں سے، کبوتروں کے چوزے، کبوں کے، چیلوں کے، حشرات الارض کے، یہ ڈریگن فلائی جس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہیں، جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ شنوک ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن اسی سے لیا گیا ہے، وہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے وہ نکل رہی ہے. سر یہ اللہ ہی بنا رہا ہے، کریشن ایکس نہیلو وہی کر رہا ہے. باقی اللہ نے فزیکل لاز کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اس کی بھی پاسداری آپ نے کرنی ہے. اگر آپ سردیوں میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نمونیا ہونے کے چانسز ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں لگتی تو وہ دیکھیں مجھے تو نہیں لگی ہے. کئی لوگ نا سگریٹ کا بہانہ کہتے ہیں جی وہ 80 سال کا ہو گیا انہوں تو کچھ نہیں ہوا، اون تک سگریٹ پیتا ہے. نہ ایسے نہیں، آپ نے 80 بابے 80 سال کے دکھانے ہیں جو سگریٹ پیتے ہوں اور وہ 80 تک پہنچے ہوں، تو پتہ چلے گا وہ 80 میں سے ایک ہی بچا ہوا ہے. وہ ایکسیپشنل کیس ہے، ایسے نہیں ہوتا. رولز اور ریگولیشن پہ چل رہی ہوتی ہے، میڈیکل رول پہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 19 ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے اتنے بڑے فتنے کے بعد اب ترقی یافتہ کنٹریز کو اپنی وائرولوجی لیبارٹریز کو ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دینا چاہیے، جن میں یہ لوگ قدرت کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نئے وائرسز تیار کر رہے ہیں، ہیومینٹی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، وائرولوجی کی لیبس بند نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ صرف نئے وائرسز بنا کے اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں. وائرسز کا علاج بھی وہیں سے ہی نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. بال یہ کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم امریکہ نے پھینکا ہے تو اٹامک جو انرجی ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. سر یہ تو نہیں ہو سکتا. 10 لاکھ کلو کوئلہ جلایا جائے اور 1 کلو یورینیم، اس کی انرجی اس سے زیادہ ہے. آپ پتہ ہے امریکہ کے اندر اس وقت 400 سے، اب تو خیر 400 کا فگر پرانا ہے، شاید 1000 کے قریب پہنچ گیا ہو، اٹامک ریئیکٹرز ہیں. اس لیے تو بجلی سستی ہے. شروع میں انیشل کاسٹ اس کی فکسڈ کاسٹ زیادہ ہے، رننگ کاسٹ تو اس کی بہت کم ہے، تو وہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے چونکہ ایٹم بم بھی بنتا ہے لہٰذا اس کو بند کر دیے جائے، تو یہ نہیں، ایٹم بم کا استعمال برا ہے. وائرولوجی کی لیبس جو ہیں ان میں اگر کوئی نیگیٹو کام اس اعتبار سے کرتا ہے کہ مصیبت میں ڈالے، وہ غلط ہے. باقی جو اس کے پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو آپ دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھیں نا، اس کا نیگیٹو یوز کسی نہ کسی فارم میں ہو جاتا ہے. وائرولوجی لیبس نہیں بند کرنی چاہیے. بایولوجیکل ویپن کے اعتبار سے تو ایک خطرناک معاملہ ہے جس میں میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں. قدرت کے کام میں کوئی دخل نہیں. قدرت نے ہی آپ کو یہ عقل دی ہے کہ آپ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. ایون گرافٹنگ جو ہے جو نباتات کے اندر کی جاتی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے تو کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، گرافٹنگ کر رہے تھے. تو نبی الاسلام نے کہا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے، تو اس سال ان کی فصل کم پڑ گئی. حضور کے پاس شکایت لے کے آپ نے فرمایا میں تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میرا تو ایک مشورہ تھا. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، دیکھو دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. یہ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، اس میں ایک حدیث میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ دیکھو میں اگر اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں دین کے طور پہ، اس کو تم فالو کرو. دنیاوی معاملے میں اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. تو نبی الاسلام جیسا کون مجھ سے مثال ہے، انہوں نے خود وڈرا کر لیا اس معاملے میں. یہ ہمیں نبی الاسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں سکھانا تھا. ہاں اگر چیلنج کیا جاتا تو اللہ ان کو سکھا سکتا تھا، وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. تو نبی الاسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے دنیاوی معاملات میں اپنے ان ایشوز کو لے کے خود چلنا ہے اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی قدرت کے کام میں کوئی دخل نہیں ہے. قدرت نے انسان کو سکھایا اس طرح کے تجربات کر کے جو ہے انسان نے لرن بھی کیا. باقی میں اس حوالے سے چونکہ پچھلے سوالات میں بھی کافی بول چکا ہوں کہ کس طریقے سے وائرس تیار کیا جاتا ہے اور ویکسین کیا ہوتی ہے، اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے. بند کرنے والا معاملہ نہیں ہے، اس کا یوز کو کنٹرول کیا جائے. ابھی تو چائنا کہہ رہا ہے امریکہ نے چھوڑا ہے، امریکہ کہہ رہے ہیں چائنا نے چھوڑا ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کس نے چھوڑا ہے. بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں کو سفر کرنا پڑا ہے، بلکہ 157 سے زیادہ ملکوں کو سفر کرنا پڑا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک فورم بنا ہوا ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کو رولز اور ریگولیشنز ایسے بنانے چاہیے وائرولوجی لیبس کے. جس طرح آپ نے پتہ ہے نا کہ اٹامک ریئیکٹرز کے جو ہے نا وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو ملک اٹامک پاورز ہیں. پاکستان بھی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جو بڑا عرصہ چلتا رہا. CTBT پہ آپ دستخط کر دیں، ٹھیک ہے. اور IAEA انٹرنیشنل جو ایسوسیشن ہے، IAEA
اب وہ سارے ان ملکوں میں جاتی ہے جو اٹامک پاور کو لے کے چل رہے ہیں, اس سے ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے. تو یہ وائرالوجی کی بھی کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے ہو بھی, بس اسے ایکٹیو کیا جائے. کیٹاگوریکل ڈنائی تو نہیں بنتا جی ان چیزوں کا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کوشچن نمبر 20 جو کہ آج کا آخری سوال ہے, شکر کیا ہے جی. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وائرس کا باعث بننے والی جیسے جانور ہیں چمگادڑیں, چوہے یا سانپ وغیرہ, اور اس کے علاوہ بھی دیگر جانور, تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح ارض سے ختم کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں دوبارہ ایسی مصیبت نہ آئے؟ نہیں جی, بالکل نہیں کر سکتے. روح ارض سے جو آپ نے چیزیں ختم کی ہیں نا, ذرا جاپان والوں سے پوچھیں ان کو کتنی مصیبت بنی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ, انہوں نے سپرے کر کے مکھیوں کو ختم کیا ہے. تو سر اب ان کو فرٹائل کرنے کے لیے نا اپنے سیب کے پودوں کو ایک ایک بندہ چڑھاتے ہیں جو وہ پولنز اس کے اوپر گراتا ہے, جو پہلے ان کے پاؤں سے لگ کے, تو وہ تو مصیبت میں پڑ گئے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر کے. اور یہ آپ نیشنل جغرافک پر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, کتنی مصیبت میں پڑ گئے. تو یہ کام قطعاً نہیں کرنا, اس کے نقصانات ہوں گے. البتہ جو چیزیں نقصان دیں اسپیسیفکلی ان کو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکو سسٹم ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے چمگادڑیں جو ہیں یہ وائلنٹ ہوئی ہیں, انہوں نے جانوروں کو, انسانوں کو کاٹنا شروع کیا. اور اس میں حلال اور حرام کا فرق, لوگ کہتے ہیں جو حرام کھانے نے, حرام کھانا دوسرا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہے یہ لوگ کچی چیزیں بھی کھاتے ہیں. دنیا کا طاقتور سے طاقتور بھی کوئی وائرس ہے نا, وہ بھی جا کے 56 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے, اور ہم تو 100 سے اوپر پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کچی چیزیں کھاتے ہیں, کچے بندر کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پکاتے بھی ہے تو بہت معمولی سا, تو وہ ظاہر ہے وہ وائرس آ جاتے ہیں. یہ صرف حرام جانوروں کا مسئلہ نہیں ہے سر, اونٹوں سے بھی وائرسز ٹرانسفر ہوئے انسانوں کے اندر, وہ تو حلال جانور ہے, بکریوں سے, بھیڑوں سے. تو ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہ کریں. ایسے یہ نہیں ہو سکتا, ہاں کوئی خاص نسل ہے کسی خاص جگہ پہ, جیسے کوئی پاگل کتے ہیں یا سانپ ہیں جو گھروں میں گھستے ہیں, ان کو مارا جائے. اوورال تو آپ نہیں مار سکتے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کیسے اس کی اجازت دے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. آپ کو اس کے نقصان نظر آ رہے ہیں نا سر, اس کے کئی ایک فوائد بھی ہیں جو آپ کی نظر سے اوجھل ہیں, جو اب سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ پورا ایکو سسٹم بیلنس ہوا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں بیلنس نہ ہوئی ہوئی ہوں نا, تو آپ دیکھیں ایک ہی چیز کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیلنس کیا. جیسے ہی آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا تو معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر انسان کے قابو نہیں آتے. اب یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کیوں چمگادڑیں وائلنٹ ہوئی ہیں, آلموسٹ 99% جو وائرسز ہیں چمگادڑوں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. کئی چمگادڑیں تو ایسی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اس کے کیریئر ہوتے ہوئے, ریزروائر ہوتے ہوئے سروائیو کرتی ہیں. ہمارے اندر بھی کئی ایسے وائرسز ہیں جن کے ساتھ ہم سروائیو کر سکتے ہیں, اور وہی وائرس جب کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے وہاں جا کے بیڑا گرک کر دے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب درخت کاٹنے شروع کیے اور اس طرح چمگادڑیں پھر وائلنٹ ہوئی ہیں, ان کے ظاہر گھر تھے وہاں پہ, تو وہ کاٹی ہیں جانوروں کو اور آگے نکلا ہے سارا سلسلہ. تو چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں, تو اس کی سائنٹیفک ریزن کے اوپر بھی توجہ کرنا چاہیے. باقی جو ہم نے روحانی ڈیسیژن اللہ کی طرف سے آتے ہیں, تقدیر کے معاملات, تکلیف, اس کے حوالے سے تو میں نے شروع میں ڈسکشن کر لی تھی. تو ساری کی ساری چیزوں کو بیلنس کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. سوالات آپ کا ختم ہو گیا؟ جی ایک ہاں جی کیا ریکویسٹ ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان اور دنیا میں عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے پریشانی کی, اسپیشلی ابھی پاکستان میں پچھلے 3-4 دن سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کا کوئی اسپیشل پیغام پاکستانیوں کے لیے اور اپنے لسنرز کے لیے جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں؟ ایک ہی پیغام ہے جی, رجوع الی اللہ کریں بس. اسی کے اندر ساری قیامت مضمر ہے. مرنے سے پہلے تیاری کر لیں. جتنا آپ کورونا سے ڈر رہے ہیں نا, یہ تو پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن موت یقینی ہے. تو موت کی تیاری شروع کر دیں, اللہ کی طرف رجوع لائیں. اس طرح کے سگنلز آتے ہیں, اور صرف یہ نہیں, کوئی بھی آفت آئے, ایک گھر کی موت محلے کے لیے عبرت ہوتی ہے. ایک محلے میں بڑی اموات شہر کے لیے, اور ایک شہر میں ڈیزاسٹر ایک ملک کے لیے, اور ایک ملک کا ڈیزاسٹر پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی 1,00,000 بندہ مر گیا جی 2005 کے زلزلے میں 8 اکتوبر کے. سر کوئی فرق نہیں پڑتا. 1,50,000 بندہ روزانہ مر رہا ہے اپنے نیچرل ڈیتھس والا. 1 گھنٹے میں 6,000 لوگ مرتے ہیں. اور وہ جو 1,50,000 مرتا ہے نا سر, اس میں آلموسٹ 70-80 ہزار مسلمان بھی ہوتے ہیں. اگر آدھے بھی کر لیں, چلو کہ 1/4 بھی کر لیں, 30-40 ہزار تو ہے نا روزانہ, 30-40 ہزار مسلمان. پر بلے شاہ سا مرنا نہیں, غور پہ کوئی اور. یہ طنز کے طور پہ انہوں نے شعر کہا ہے کہ ہم لوگوں کو دفنانے جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. تو جو چیز ڈیفینیٹ ہے, کورونا سے لوگ ڈر رہے ہیں, اور جو قرآن میں دھمکی ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس سے نہیں ڈر رہے. آخرت کی طرف رجوع کریں, رجوع الی اللہ کریں.